Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum students. As we have started first chapter of Goodbye Mr. Chips by James Hilton, now we will see the second half of the chapter. Chips often thought as he sat by the fire at Mrs. Wicket's. मिसेस विकेट के यहाँ चिप्स जब आग के पास बैठा होता तो वो अक्सर सोचता, I am probably the only man in the world who has a vivid recollection of the old weatherby. Vivid, yes, it was a frequent picture in his mind. दुनिया में ग़ालिबन वो वाहिद आदमी है जो बूढ़े वेदरबाई की वाज़ेह याद रखता है. विविड, वाज़ेह, यस, हाँ. इट वॉज अ फ्रीक्वेंट पिक्चर इन हिज माइंड. उसके जहन में मौसम गर्मा के उस दिन की तस्वीर अक्सर घूमती रहती. दैट समर डे, वो गर्मियों का दिन, विद द सनलाइट फ्लिटरिंग, जब सूरज की रोशनी छन छन कर आ रही थी थ्रो द डस्ट, मट्टी में से गुजर कर इन वेदरबाइज स्टडी, वेदरबाई के मुतालागाह में. यू आर ए यंग मैन, आप नौजवान आदमी हो, मिस्टर चिपिंग, एंड ब्रुकफील्ड इज़ एन ओल्ड फाउंडेशन. और ब्रुकफील्ड एक पुराना इदारा है. यूथ एंड एज ऑफन कंबाइन वेल, जवानी और बुढ़ापे का अक्सर मिलाप बड़ा अच्छा होता है. गिव योर इंथुजियाज्म टू ब्रुकफील्ड, ब्रुकफील्ड को अपना जोश जज्बा दे दो, एंड ब्रुकफील्ड विल गिव यू समथिंग इन रिटर्न, और ब्रुकफील्ड भी बदले में आपको कुछ देगा. एंड डोंट लेट एनीवन प्ले ट्रिक विद यू, और किसी को भी इजाज़त नहीं देना प्ले ट्रिक विद यू कि तुम्हारे साथ छेड़खानी करे, यानी किसी को भी अपने साथ छेड़खानी की इजाज़त ना देना. आई गैदर दैट डिसिप्लिन वाज नॉट ऑलवेज योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट एट मलबरी. मुझे याद पड़ता है कि नज़्म ज़ब्त हमेशा से मेलबरी में आपका मज़बूत पॉइंट नहीं था. वेल, अच्छा, नो, नहीं, परहैप्स नॉट सर, ग़ालिबन जनाब नहीं. नेवर माइंड, परेशान नहीं हो. यू आर फुल यंग, तुम बिल्कुल जवान हो. इट्स लार्जली अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, ये बिलखसूस तजर्बे का मामला है. यू हैव एन अदर चांस हेयर, आपको यहाँ पर एक और मौका मिला है. टेक अप अ फिम एटीट्यूड फ्रॉम द बिगनिंग, शुरू से ही सख्त रवैया रखना. दैट्स अ सीक्रेट ऑफ इट, इसका यानी नज़्म ज़ब्त रखने का इसका राज, यही इसका राज है. परहैप्स इट वॉज, ग़ालिबन यही राज है. ही रिमेंबर्ड दैट फर्स्ट ट्रिमेंडस ऑर्डील ऑफ टेकिंग प्रेप, उसे प्रेप की क्लास लेने की पहली सख्त कड़ी आजमाइश याद थी. इसका मतलब ये है कि वो जब पहली दफ़ा अपनी क्लास में ब्रुकफील्ड में गया तो उसका वाक़या बयान करेगा. अ सेप्टेम्बर सनसेट मोर देन हाफ अ सेंचुरी अगो, 50 साल से भी ज़्यादा अरसा कबल, सितंबर में गुरूब आफ्ताब का वक्त था. द बिग हॉल फुल ऑफ लस्टी बारबेरियंस, बड़ा सा हॉल फुल ऑफ, भरा हुआ था. लस्टी यानी मोटे ताज़े हट्टे कट्टे बारबेरियंस, बद तहजीब बच्चों से, रेडी टू पॉन्स, जो झपटने के लिए तैयार थे. किस पर? ऑन हिम, जो उस पर झपटने के लिए तैयार थे. एज देयर लेजिटिमेट प्री, जैसे कि वो उनका जायज़ शिकार हो, यानी मिस्टर चिप्स स्टूडेंट्स का जायज़ शिकार हो. हिज यूथ, उसकी जवानी, फ्रेश कम्प्लेक्शन्ड, निखरे निखरे रंग का, हाई कॉलर्ड, ऊंचे कॉलर के लिबास में मलबूस, एंड साइड विस्कर्ड, और साइड पर कलमें बनी हुई. ऑड फैशन पीपल फॉलोड इन दोज डेज, अजीबो गरीब लोग अख्तियार किया करते थे उन दिनों. एट द मर्सी ऑफ 500 अनप्रिंसिपल्ड रफियंस, एट द मर्सी ऑफ यानी रहमो करम पर था
500 بد تہذیب غیر مہذب لفنگے لوگوں کے ہاتھوں، ٹو ہوم، جن کے لیے دا بیٹنگ آف نیو ماسٹرز واز آ فائن آرٹ، جن کے لیے اساتذہ کو زج کرنا ایک عمدہ گر تھا، این ایکسائٹنگ ایکسپورٹ، سنسنی خیز کھیل تھا، اینڈ سم تھنگ آف اے ٹریڈیشن، اور ایک روایت بھی تھی۔ ڈیسنٹ لٹل بیگرس انڈیویجولی، انفرادی طور پر تو وہ شائستہ بچے تھے، ڈیسنٹ تھے بڑے، بٹ ایز اے موب، لیکن جب وہ ہجوم میں ہوتے، جسٹ پیٹیلیس اینڈ امپلیکیبل، دا سڈن ہش ایز ہی ٹک ہز پلیس ایٹ دا ڈیسک آن دا ڈائس، جیسے ہی چبوترے پر میز کے سامنے اس نے اپنی نشست سنبھالی، یکلخت خاموشی چھا گئی۔ دا اسکول ہی ایزیومڈ، اس نے بہانے والی ایک تیوری بنا لی، ٹو کور ہز انورڈ نروسنس، اپنی اندرونی پریشانی کو چھپانے کے لیے، دا ٹال کلاک ٹکنگ بہائنڈ ہم، لمبا سا گھڑیال پیچھے ٹک ٹک کر رہا تھا، اینڈ دا اسمیلز آف انک اینڈ وارنش، سیاہی اور وارنش کی بو پھیلی ہوئی تھی، دا لاسٹ بلڈ ریڈ ریز سلنٹنگ ان سلیبس تھرو دا اسٹینڈ گلاس ونڈوز، سورج کی لہو رنگ کرنیں کھڑکیوں کے داغدار شیشوں میں سے ٹکڑیوں میں ترچھی پڑ رہی تھیں۔ سم ون ڈراپڈ اے ڈیسک لیڈ، کسی نے اب ڈھکنا گرا دیا کوئکلی، تیزی سے۔ ہی مسٹ ٹیک ایوری ون بائی سرپرائز، اس سے ہر کوئی حیران ہو گیا۔ ہی مسٹ شو دیٹ دیر واز نو نانسنس اباؤٹ ہم، اسے ظاہر کرنا تھا کہ اسے کسی قسم کی کوئی نازیبا حرکت نہیں ہوئی۔ یو دیئر ان دا ففتھ رو، آپ جو یہاں سے 5ویں قطار میں ہو، یو ود دا ریڈ ہیئر، آپ جس کے بال سرخ ہیں، واٹس یور نیم، آپ کا نام کیا ہے؟ کولی سر، کولی جناب۔ ویری ویل، بڑا اچھا، کولی کولی۔ یو ہیو 100 لائنس، تمہارے ذمے 100 سطریں ہیں۔ نو ٹربل ایٹ آل آفٹر دیٹ، اس کے بعد آپ کو کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ ہی ہیڈ won his first راؤنڈ، اس نے اپنا پہلا مارکا سر کر لیا تھا۔ اینڈ years later، اور سالوں بعد، when کولی واز این ایلڈر مین بیٹا کہتے ہیں نائب میئر کو، when کولی واز این ایلڈر مین، جب کولی نائب میئر بنا اپنے شہر کا، آف دا سٹی، اپنے شہر کا، آف لندن، اپنے لندن کے شہر کا، اینڈ اے بیرونیٹ، اور چھوٹا نواب بنا، اینڈ ویریس ادر تھنگز، اور بہت سارے اس کو اور رتبے ملے۔ ہی سینٹ ہز سن، اس نے اپنا بیٹا بھیجا، آلسو ریڈ ہیئر، بروک فیلڈ میں اس نے اپنا بیٹا بھیجا جس کے بال سرخ تھے۔ اینڈ چپس وڈ سے، اور چپس کہا کرتا تھا، کولی کولی، یور فادر واز دا فرسٹ بوائے، تمہارا باپ پہلا لڑکا تھا، آئی ایور پنش، جسے میں نے کبھی سزا دی، وین آئی کیم ہیئر، جب میں یہاں آیا، 25 years ago، 25 سال پہلے، ہی ڈیزروڈ اٹ دین، وہ اس کا تب مستحق تھا، اینڈ یو ڈیزروڈ اٹ ناؤ، اور اب تم اس کے مستحق ہو۔ ہاؤ دے آل لافڈ، وہ سب کتنا ہنسے تھے، اینڈ ہاؤ سر رچرڈ لافڈ، اور سر رچرڈ کتنا ہنسا تھا، when his son wrote home the story in next Sunday letter، جب اس کے بیٹے نے اپنے اگلے اتوار کے خط میں یہ بات گھر لکھ بھیجی تھی۔ اینڈ اگین، اور دوبارہ، years after that، اس کے سالوں بعد، many years after that، بہت سالوں بعد، there was an even better joke، اس سے بھی بہتر ایک اور مذاق سننے میں آیا، for another کولی، ایک اور کولی had just arrived، ابھی داخل ہوا تھا، son of the کولی، اس کولی کا بیٹا، who was a son of the first کولی، جو پہلے کولی کا بیٹا تھا۔ and چپس would say، اور چپس اپنی بات میں اٹکتے ہوئے اس تھوڑی امف کے ساتھ جو اس وقت تک اس کی عادت بن چکی تھی، کولی کولی، you are a splendid example of inherited tradition،
تم ہو انف ایک شاندار مثال انف مروسی روایات کی. آئی ریمبر یور گرینڈ فادر. مجھے تمہارا دادا یاد ہے. ہی کوڈ نیور گریسپ دا ایبلیٹیو ایبسلوٹ. وہ ایبلیٹیو ایبسلوٹ یہ لاطینی گرامر کا ایک اصول ہے، اس کو کبھی نہ سمجھ سکا. اسٹوپڈ فیلو یور گرینڈ فادر. تمہارا دادا ایک احمق تھا. اینڈ یور فادر اور تمہارا ابا ٹو امف وہ بھی. آئی ریمبر ہم. مجھے وہ یاد ہے. ہی یوز ٹو سٹ ایٹ دیٹ فار ڈیسک بائی دا وال. وہ دیوار کے پاس پڑی ہوئی دور اس ڈیسک پر بیٹھا کرتا تھا. ہی وازنٹ مچ بیٹر آئدر. وہ بھی کچھ زیادہ بہتر نہیں تھا. بٹ آئی ڈو بلیو مائی ڈیئر کولی. لیکن مجھے پورا یقین ہے دیٹ یو آر امف دا بگیسٹ فول آف دا لاٹ. لیکن مجھے پورا یقین ہے میرے پیارے کولی کہ تم امف ان سب سے زیادہ احمق ہو. روز آف لافٹر. زوردار کہہ کے لگتے ہیں. اے گریٹ جوک. یہ بھی ایک بہت بڑا مذاق ہے. دس گروئنگ گولڈ. یہ بوڑھا ہونا. بٹ اے سیڈ جوک. مگر ایک طرح سے افسردہ مذاق بھی ہے. ان اے وے. بٹ اے سیڈ جوک ٹو ان اے وے. مگر ایک طرح سے افسردہ مذاق بھی ہے. اینڈ ایز چپس سیٹ بائی ہز فائر ود autumn gales rattling the windows. اور جب چپس آگ کے پاس بیٹھا ہوتا اور موسم خزاں کے تیز جھکڑ کھڑکیوں کو کھڑکھڑا رہے ہوتے. The waves of humor and sadness swept over him very often until tears fell. تو وہ اکثر خوش طبعی اور افسردگی کی موجوں میں ڈوب جاتا. until tears fell. حتیٰ کہ آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی. so that اس طرح سے کہ when Mrs. Wicked came. جب مسز وکٹ اندر آتی with his cup of tea. اس کے چائے کے کپ کے ساتھ. she did not know. اسے پتہ ہی نہیں چلتا whether he had been laughing or crying. کہ وہ ہنس رہا ہے یا رو رہا ہے. and neither did Chips himself. اور خود چپس کو بھی اس بات کا پتہ نہ چلتا. اوکے اللہ حافظ.